اور اللہ رب العزت کے پیغام کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہ ہو، وہ لوگ کس طریقے کے لوگ ہیں؟ میرے بھائیوں، قرآن کی اہمیت کو سمجھو۔ قرآن کیا ہے؟ یہی قرآن ہے جس کی تلاوت کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر دل لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا تھا، ان کی زندگی کو تبدیل فرمایا تھا۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، ایک مرتبہ عتبہ بہت بڑا شاعر تھا، عتبہ بہت بڑا شاعر تھا، اور اسی طریقے سے ولید بہت بڑا شاعر تھا، اسی طریقے سے اور بھی آپ کے بڑے بڑے شعراء فی البدی جو 200-300 اشعار پڑھ دیا کرتے تھے۔ ایک دن اہل عرب نے اللہ اکبر ایک شخص کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد کہا کہ تم جاؤ اور جا کر محمد عربی کو اپنی زبان سے جو ہے وہ بالکل خاموش کر دو، جامد و ساکت کر دو، کیونکہ تم بڑے زبان دان ہو۔ اللہ اکبر، ولید چلا، جانے کے بعد حضور علیہ السلام سے اس نے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کس چیز کی تعلیم دیتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کی۔ عتبہ کا چہرہ بدل گیا، رنگ متغیر ہو گیا، اور عتبہ کچھ جواب بھی نہیں دیا، بالکل قرآن سن کر کے خاموش ہوا۔ اور جب خاموش ہوا ہے تو واپس پلٹا تو ابو جہل نے کہا، ولید جیسے گیا تھا ویسے واپس نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا، کیا حال ہے ولید؟ تو ولید نے کہا، تم جانتے ہو میں کتنا بڑا شاعر ہوں اور کتنا بڑا انسان ہوں؟ کہا، بالکل، کہا محمد نے جو تلاوت کی ہے اور جو مجھے سنایا ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ واقعی کسی غیبی قوت کا کلام ہے جو محمد عربی مجھے سنا رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائے کہ قرآن ہے، کہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن نے کس طریقے سے انقلاب برپا کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جتنے شہر فتح ہوئے ہیں سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے ہیں، ایک شہر ہے جو قرآن سے فتح ہوا، جو شہر قرآن ہوا ہے اس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ سعید ابن مسیب کو ایک ہی آدمی کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، سعید جاؤ اور جا کر اہل مدینہ کو آؤ۔ سعید نے قرآن سنایا، مدینے والے سن کر کے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کا انقلابی انداز کیا تھا؟ سعید ابن مسیب بہت خوبصورت جوان تھے، اور اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی کچھ شباہت اللہ کے رسول سے ملتی جلتی۔ سعید ابن مسیب حضور علیہ السلام نے کہا، خوبصورت بھی ہو، یثرب والے بھی خوبصورت ہیں۔ ابھی ہم یثرب نہیں کہتے، اب تو ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، کیونکہ جب سے حضور وہاں چلے گئے اب وہ یثرب نہیں رہا، بلکہ کیا ہو گیا؟ وہ مدینہ منورہ ہو گیا۔ اس کو یثرب کہنا عشق والوں کے نزدیک جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آج کی تاریخ میں اس کو یثرب کہے گا تو کفارے میں اس کو 10 مرتبہ مدینہ 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 کہنا پڑے گا، اسے کفارے میں، اس لیے یثرب نہ کہا جائے۔ یہ اہل عشق کہتے ہیں، یہ فتویٰ شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی کا ہے کہ مدینے کو یثرب نہ کہا جائے، لیکن اس دور میں یثرب کو حضور نے یثرب ہی کہا، فرمایا یثرب والے بہت زبردست اور اچھی باتیں کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، تو وہاں والوں کے لیے سعید ابن مسیب جیسا، بلکہ حضرت مصعب، معاف کیجیے گا، سعید ابن مسیب بلکہ مصعب بن عمیر، حضرت مصعب بن عمیر جیسا شخص ہے۔ مصعب بن عمیر، سعید ابن مسیب تو تابعی و صحابی نہیں ہے، حضرت مصعب بن عمیر جیسا آدمی چاہیے۔ مصعب بہت خوبصورت تھے اور بہت مالدار آپ کے بیٹے،